گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک بہت خوبصورت، بڑی دل فریب ایک آٹو ایک بایوگرافی آپ کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہندوستان اور پاکستان کے مشہور گلوکار تھے۔ ان کا نام تھا محمد رفیع۔ ان جیسا گلوکار ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوئے، اور انہوں نے جتنے سریلے اور خوبصورت گانے گائے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ فلم انڈسٹری پر ان کا 40 سال تک راج رہا۔ وہ امرتسر شہر، ضلع امرتسر کے رہنے والے تھے۔ ساتھ ہی گاؤں تھا۔ وہ 8 بہن بھائی تھے۔ والد کا نام حاجی علی تھا، والدہ کا نام اللہ رکھی تھا۔ رفیع صاحب کو شروع ہی سے ہی گانے کا بڑا شوق تھا، اور وہ گنگناتے رہتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی محمد دین صاحب بھی ان کو بڑی سپورٹ کرتے تھے۔ ایک ان کے دوست تھے حامد خان، وہ بھی ان کو بڑی سپورٹ کرتے تھے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ جب کسی کو گروم کرنا چاہے، کسی کو بنانا چاہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کے گھر کے آگے سے ایک سائیں بابا جایا کرتا تھا گیت گاتے ہوئے، تو محمد رفیع ان کے پیچھے پورے گاؤں میں چکر لگاتے اور اسی طرح گانا گاتے ہیں، اسی طرح گیت گاتے ہیں۔ لوگ سنتے، گاؤں والے سنتے، بڑے خوش ہوتے۔ تو محمد بن صاحب نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، اسپارک ہے، یہ گلوکاری میں اپنا جوہر دکھائیں گے۔ تو یہ اتفاق ایسا ہوا، روزگار کے سلسلے میں یہ لاہور آ گئے، اور بھارتی گیٹ میں انہوں نے ایک کرائے کا مکان لے لیا، اور ساتھ ہی ایک دکان لے لی۔ ان کے بڑے بھائی صاحب ہیئر کٹنگ کا کام کرتے تھے، اور یہ ساتھ جاتے اور وہاں گنگناتے، لوگوں کو گانے سناتے، تو وہ بڑے خوش ہوتے۔ وہ اچھی خاصی دکان چلنی شروع ہو گئی۔ تو ان کے بھائی جو تھے محمد بن صاحب، اور ان کے ایک دوست تھے حامد خان صاحب، انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ کچھ نہ کچھ دکھائے گا، یہ کچھ نہ کچھ اپنا مقام پیدا کرے گا۔ انہوں نے 2 استاد تھے، وہاں ان سے ملوایا، کچھ چھوٹی موٹی ان کو گائیڈنس ملی۔ تو یہ کام اسی طرح چلتا رہا۔ پھر ایک دن ریڈیو اسٹیشن پہ جانا ہو گیا، وہاں پر سہگل صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور بڑی ریکویسٹ کرنے کے بعد سہگل صاحب نے چند ان کے بول سنے، تو وہ بھی بڑے امپریس ہوئے، اور کہا کہ یہ لڑکا بہت بڑا گلوکار بنے گا۔ ان کے ساتھ سندر شام بھی بیٹھے ہوئے تھے، میوزک ڈائریکٹر تھے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ بڑے اچھے ان کی آواز ہے، تو یہ بڑا اچھے گلوکار بنیں گے۔ تو انہی دنوں سورن لتا اور نذیر صاحب ایک فلم بنا رہے تھے، لیلا مجنوں۔ ان میں انہیں گانوں کی آفر ہو گئی، ان میں انہوں نے بڑے اچھے گانے گائے۔ تو اب ان کا جو پڑاؤ تھا وہ آگے بڑھنا تھا۔ اب ان کے بھائی صاحب نے اور دوست نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو ہم بمبئی لے کے جائیں گے۔ تو انہوں نے ان کو بمبئی لے گئے، اور پروگرام بنا کے ان کے کو نوشاد صاحب سے ملوائیں گے۔ تو انہوں نے بڑے طریقے سے نوشاد صاحب کے والد صاحب سے ایک لیٹر حاصل کر لیا، ایک سفارشی لیٹر لے لیا۔ وہ نوشاد صاحب کے پاس چلے گئے، اور جب لیٹر پڑھا تو وہ خاموش ہو گئے، اور کہنے لگے اب تو ہم کچھ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال تو میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، ایک کورس کا گانا ہے، اس میں تم گانا گا لو۔ اسی طرح سندر شام بھی اتفاقاً بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یار میرے پاس بھی ایک اسی طرح کا گانا ہے، وہ گا لے۔ تو اس طرح کے 2 کورس میں گانے مل گئے، اور یہ پردہ اسکرین پر بھی آ گئے۔ لیکن اب ان کی راہیں کھلنی شروع ہو گئی تھی۔ انہی دنوں فلم جگنو بن رہی تھی، تو اس میں میڈم نور جہان اور محمد رفیع صاحب نے گانے گائے، اور وہ بڑے ہٹ کر گئے، اور انہوں نے بڑا
اچھی مارکیٹنگ ان کی ہوئی، اور میوزک ڈائریکٹر اور ڈائریکٹرز اور فینس سب نے ان کو اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری فلموں میں اب گانا گائیں۔ تو اسی طرح اب یہ پوری طرح میوزک کی دنیا میں آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کافی پیشوار فلموں میں گانے گانے شروع کر دیے ہیں۔ ان کے ساتھ ہر میوزک ڈائریکٹر، ہر ان کے ساتھ فنانسر، ڈائریکٹر، اور ہر ایون ایکٹر تک وہ چاہتا کہ ہم محمد رفیع کا گانا گائیں گے، کیونکہ وہ اللہ نے ایسی کوئی ان کے اندر ایک چیز پیدا کی تھی، جو بھی وہ گانا گاتے تھے وہ ایکٹر کے منہ سے اس طرح نکلتا تھا جیسے وہ خود گا رہا ہو۔ شمی کپور تو خاص طور پر یہ کہتے ہیں، ایک دفعہ تو رشی کپور نے بھی، وہ 22 سال کے تھے، اور جو رفیع صاحب تھے 44 ایئرس کے، تو وہ بڑے رشی کپور تو گھبرا رہے تھے کہ یہ میں چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے، لیکن جب گانا گایا گیا تو بہت سوٹ کیا، اور یہ لیلا مجنوں فلم تھی اور یہ بڑے ہٹ ہوا گانا۔ اسی طرح انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا۔ نوشاد صاحب نے ان کی بہت سپورٹ کی، ایک بیجو بارو فلم بنی، اس میں انہوں نے بڑے ہٹ گانے گائے، اور ایک بھجن گایا تو ان کے منہ سے خون نکل آیا، تو گانا بند کروا دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ وہی گیت گایا گیا تو وہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے گایا۔ نوشاد صاحب اور ایس ڈی برمن ہو گئے، شنکر جے کشن ہو گئے، روی ہو گئے، او بی نیئر ہو گئے، اور ایس ڈی برمن ہو گئے، خیام ہو گئے، سب جو ٹاپ کے جو تھے نا میوزک ڈائریکٹر، وہ ہر یہی چاہتے تھے کہ رفیع ہمارے ساتھ کام کریں، اور وہ خدا کا کرنا بھی ایسا تھا کہ وہ جن فلموں میں گانا گاتے ہیں وہ بڑا ایک فلم بھی ہٹ کرتی اور ان کے گانے بھی ہٹ کرتے ہیں۔ ان کا جانا ایک دفعہ انگلینڈ ہوا، تو جہاں ہی ان کا وہ پروگرام تھا، وہ کوئی ان کے گھر سے، ان کے بچے انگلینڈ میں رہا کرتے تھے، ان کے بیٹے، وہ تقریباً 3 گھنٹے کا رستہ تھا، تو انہوں نے ایک دن تو گزار لیا، اگلے دن وہ بڑے بے چین ہو گئے اور ناراض ہو گئے، اور کہنے لگے کہ بھئی ہمارا گھر کتنے گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے۔ ان کے بیٹے نے کہا، شاہد رفیع تھے ان کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ ہم کو 3 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم گھر چلو اور گھر فون کرو کہ ہمارے لیے دال چاول اور چٹنی بنائی جائے۔ تو یہ جناب وہاں واپس لندن آئے، 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے، اور گھر کا کھانا کھایا، اور پھر خوش خوش واپس گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو بڑے حیران ہوئے۔ اسی طرح وہ ایک بڑا سادہ دل، اور بڑی آنکھ میں ان کے بڑی شرم تھی، وہ کبھی بھاؤ تاؤ نہیں کرتے تھے۔ جو ڈائریکٹر نے دے دیا، جو میوزک ڈائریکٹر نے دے دیا، جو فائنانسر نے دے دیا، وہ کبھی لفافہ کھولتے بھی نہیں تھے۔ لیکن اللہ نے ان میں اتنی برکت ڈالی تھی ان کی کمائی میں کہ وہ بس ان کو کام پہ کام ملتا جا رہا تھا۔ ان کا حج کا پروگرام بن گیا۔ حج کا کرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ گانے کا کام چھوڑ دیں، تو چنانچہ ان کے دل میں یہ آ گیا، انہوں نے گانے کا کام چھوڑ دیا، اور وہ شروع سے ہی روزے دار تو تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور شراب اور سگریٹ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد نوشاد ان کے پاس گئے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو آپ کا روزگار ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ آواز دی ہے یہ اسی لیے دی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو خوش کرے اور خود اپنا گھر بھی چلائیں۔ تو وہ ان کی بات مان گئے، اور پھر فلموں میں گانا شروع کر دیا۔ انہی دنوں کشور کمار کی ایک فلم تھی آرادھنا، وہ بڑی ہٹ کر گئی، تو وہ جناب کشور کمار بہت آگے نکل گئے تھے، لیکن دلیپ صاحب نے، رفیع صاحب نے اپنے گانے شروع کر دیے۔ وہ اپنے گانے گا رہے تھے، اور ان کے گانے ہٹ پہ ہٹ چل رہے تھے۔ کشور کمار کی اور دلیپ کمار کی محمد رفیع کی بہت دوستی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو نمبر ون نہیں کہتے تھے، وہ کبھی مقابلہ بازی نہیں کرتے تھے، لیکن بڑی رسپیکٹ تھی۔ وہ اسی طرح چلتا رہا کام۔
تو ان کو گاڑیاں رکھنے کا بھی بڑا شوق تھا، ان کو بڑے بڑے نئے ماڈل کی گاڑیاں رکھنے کا شوق تھا، پھر اچھی اچھی گھڑیاں رکھنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ وہ ہر سال وہ امپالہ گاڑی انگلینڈ سے منگوایا کرتے تھے، اور نئے ماڈل کی گاڑی انہیں بہت شوق تھا اس کا۔ پھر وہ اسپورٹس میں بھی تھوڑا دلچسپی لیتے تھے، وہ کیرم بورڈ کھیلتے تھے، پھر وہ بیڈمنٹن کھیلتے تھے۔ ان کو پتنگ بازی کا بڑا شوق تھا، جب ان کی پتنگ کٹ جاتی تو وہ بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے ان کے چھوٹے چھوٹے شوق تھے، یہ وہ نہ پورے کرتے تھے۔ انہوں نے بمبئی میں اپنا ایک گھر بنایا جس کا نام رفیع مینشن رکھا۔ پھر ایک دفعہ ان کا جانا ہوا امریکہ میں، وہاں جو اس پروگرام کو مینیج کر رہے تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ محمد علی کلے صاحب جو باکسر ہیں ان کو ملنا چاہتے ہیں، تو بڑا بڑا ارینجمنٹ کیا گیا۔ وہ محمد علی کلے صاحب مان گئے ان کا، اور انہیں بتایا گیا کہ یہ ہندوستان کے بہت بڑے یہ گائک ہیں، آپ ان سے ملیے۔ وہ ملاقات ہوئی اور رنگ پر انہوں نے تصویریں کھنچوائیں۔ تو وہ یہ رفیع صاحب کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی یاد رکھنے والی ہیں۔ یہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے اور سادہ دل تھے، سادہ طبیعت کے مالک تھے، اور گھر میں جب کوئی جاتے اپنے کام سے کسی طرح گھر جاتے تو یہ دھوتی اور کرتے میں ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نے فلم انڈسٹری جانا ہوتا تو یہ سفید پتلون اور سفید اوپر بوشرٹ پہن لیتے ہیں، تو یہ ان کا ڈریس تھا۔ یہ بہت زیادہ سادہ تھے، اور بچوں کو بھی فلم انڈسٹری سے انہوں نے دور رکھا۔ جو ایک پاکستان میں ان کا ایک بیٹا تھا سعید، جو بشیرہ بیگم سے ہوا تھا، کیونکہ وہاں بھی انہوں نے ایک شادی ان کی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے بمبئی میں بلا لیا واپس۔ تو وہاں پر اس کی خوب ایجوکیشن کی، اور وہ اچھا تعلیم یافتہ بن گیا، اور بشیرہ بیگم نے بمبئی جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں لاہور میں ہی رہوں گی۔ تو یہ بھی ایک ان کی زندگی کے واقعات ہیں۔ پھر ان کی شادی ان کے جو دوست تھے حامد خان، ان کی سالی کے ساتھ ہوئی، ان کا نام تھا شکیلہ بانو۔ ان کے ساتھ ان میں سے 6 بچے ہوئے ہیں، 4 لڑکے اور 2 بیٹی ہیں۔ تو یہ ساتھ میں تھے سعید صاحب۔ تو یہ سارے مل جل کے رہا کرتے تھے، کبھی ایک دوسرے میں کوئی آپس میں فرق نہیں رکھا تھا۔ اور یہ ان کی رفیع صاحب کی یہ ہدایت تھی، یہ ان کا آرڈر تھا کہ گھر میں کوئی ایسا اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کے گھر میں برکتیں پیدا کی، ان کے گانے میں، ان کے ہر معاملات میں۔ جب ہندوستان اور پاکستان کی جب یہ بٹوارا ہوا تو کچھ عرصے کے بعد یہ گاندھی جی کی ہتیا ہو گئی، تو انہوں نے اس موقع پر ایک بہت خوبصورت گیت گائے ہیں جو اتنا پاپولر ہوا کہ پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا ہے۔ تو جواہر لال نہرو صاحب نے ان کو اپنے گھر بلوایا اور ان کو یہ گیت گانے کے لیے کہا، ان کو بڑے انعام اکرام دیے گئے، اور انہیں بہت سارے میڈلز ملے، نیشنل میڈلز، کوئی ہر جگہ سے انہیں بڑے انعامات ملے۔ پورا ان کے گھر میں ایک کمرے میں پورے میڈلز ہی میڈلز آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس طرح ان کی زندگی گزرتی گئی، اور وہ ہر میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے اوبی نیر کے ساتھ کام کیا، انہوں نے ایس ڈی برمن کے ساتھ کام کیا، انہوں نے خیام صاحب کے ساتھ کیا، انہوں نے شنکر جے کشن کے ساتھ کام کیا۔ شنکر جے کشن کی تو میں سے 3 فلمیں جو تھیں نا اس میں انہوں نے نیشنل ایوارڈ لیے ہیں، اور وہ بڑی پاپولر ہوئی۔ تو ہر جو میوزک ڈائریکٹر تھا وہ تو چاہتا تھا کہ رفیع صاحب ہمارے ساتھ کام کریں۔ بس ایک وقت تھا، اس ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ ان کا اپنی بیگم کو بتایا کہ میرے سینے میں درد ہے، انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کو بمبئی ہسپتال میں لے گئے، وہاں پر انہیں پیس میکر لگایا گیا، وہ ان کو آرام آ گیا۔ انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ آپ آرام کریں، اب میں بھی کچھ آرام کر لوں،
لیکن انہوں نے ایسا آرام کیا کہ بس دوبارہ وہ آنکھ نہ کھول سکے اور اپنے اسی دنیا سے وہ جنت کی طرف سدھار گئے. وہ بہت اچھے انسان تھے, بہت نیک انسان تھے. وہ جب وہ انتقال ہوا تو اتنی دنیا آئی تھی کہ کہتے ہیں کہ اتنی جب گاندھی جی کی ہتیا ہوئی تھی اس پر اتنے لوگ نہیں تھے جتنے رفیع صاحب کے انتقال پر آئے تھے. تو ایک دفعہ تو ان کو سری لنکا میں بھی بلایا گیا. وہاں بتاتے ہیں کہ 12 لاکھ آدمی ان کو صرف ان کا گانا سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور وہاں کے جو صدر اور وزیر اعظم تھے انہوں نے ان کو اپنے پروگرام کینسل کرنے پڑ گئے اور تاکہ وہ محمد رفیع کا گانا سن سکیں. اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے 1980 میں انتقال کیا. 7 جولائی تھی اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اللہ ان کے رتبے بلند کریں. یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی بایوگرافی. اس پہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں لیکن ہم نے بہت شارٹ کر کے اس کو بنائی ہے تاکہ آپ کمفرٹیبلی ان سارے حالات کو اور ایک بہت ہمارے جو انڈین پاکستان کے ہیرو ہیں ان کے معاملات کو جانیں. میری طرف سے خدا حافظ. آپ ہمیں لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. آپ کا شکریہ. خدا حافظ.